مضافة لأنها إذا كانت مكبرة وموحدة ولم تكن مضافة أصلا فإعرابها بالحركات نحو جاءني أخ ورأيت أخا ومررت بأخ فينبغي أن تكون مضافة ولكن إلى غير ياء المتكلم لأنها إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم فحالها كسائر الأسماء المضافة إليها ولم يكتفي في هذا الشرط بالمثال لئلا يتوهم اشتراط إضافتها بكونها إلى الكاف وإنما جعل إعراب هذه الأسماء بالحروف لأنهم لما جعلوا إعراب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف أرادوا أن يجعلوا إعراب بعض الآحاد أيضا كذلك لئلا يكون بينهما وبين الآحاد وحشة ومنافرة تامة وإنما اختاروا أسماء ستة لأن إعراب كل من المثنى والمجموع ثلاثة فجعلوا في مقابلة كل إعراب اسما وإنما اختاروا هذه الأسماء الستة لمشابهتها المثنى والمجموع في كونها معانيها منبئة عن تعدد والوجود حرف صالح للإعراب في أواخرها حين الإعراب سماعا بخلاف سائر الأسماء المحذوفة الإعجاز كيد ودم فإنه لم يسمع فيها من الأعراب إعادة الحروف المحذوفة عند الإعراب. اچھا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مصنف علیہ رحمت یہاں پر اعتراض ہو گیا تھا کہ مصنف علیہ رحمت نے یہ مکبرات اور محدات کی جو قید تھی یہ مقصود تھا تو اس پر تصریح کیوں نہیں کی؟ تو مصنف شارح علیہ رحمت نے اس کا جواب دیا کہ اس پر تصریح اس لیے نہیں کی کہ اکتفا کیا مثال پر. اب دوسرا قید ہے مضافتاً الی غیر المتکلم. مصنف علیہ رحمت نے یہ فرما دیا کہ یہ اسماء مکبرات محدات یہ اس کا اعراب تب ہوگا کہ یہ مضاف ہو غیر یا متکلم کو یا یہ مضافتاً. یہاں پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ شارح علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظم قافیہ کو کیوں تبدیل کیا کہ قافیہ میں تو اس طرح آیا ہے کہ ابو کا و اخو کا و ابو کا و ہمو کی و ہنو کا و ذو مالن مضافتاً الی غیر یا متکلم بالواو. اور علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعراب کو پہلے ذکر کیا تو اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ مضافتاً یہ حال ہے یہ بالواوی یہ ضمیر سے ہاں مضاف یہ جو 6 چیزیں ذکر ہوئی نا ان سے حال ہے. اور حال کیا ہوتا ہے؟ یہ قید ہوتا ہے ذوالحال کے لیے. ہاں اور ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے. بولو. یہ حال ذوالحال سے قید ہوتا ہے تو پھر یہ ظرف یہ عامل ہوتا ہے. اس میں کون عامل ہے؟ یہ اسماء ستہ یہ جو پہلے ذکر وہ تو ذوالحال ہو گئے نا میاں. وہ جو اسماء ستہ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ذوالحال تو مضافتاً الی غیر یا المتکلم یہ کیا ہے؟ یہ ان سے حال ہے. تو جب یہ حال قید ہوا کرتا ہے کس کے لیے؟ ذوالحال کے لیے. تو پھر تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ابو کا وغیرہ ہے نا ان سب کی اضافت ہے کس کی طرف؟ کاف کی طرف. اور ذو مال ان کی اضافت ہے کس کی طرف؟ اس میں جنس کی طرف. تو مضافتاً ان سب کے لیے قید بنے گا. تو مطلب یہ کہ یہ جو ابو کا اخو کا ہے نا حال کونہا مضافتاً ابو کا کو پورے ابو کا کے لیے قید بنے گا. کون؟ مضافتاً الی غیر المتکلم. تو پورا ابو کا جو ہے
وہ مضاف الی غیر المتکلم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو مطلب تو یہ ہوگا کہ اگر یہ پورا ابو کا مضاف الی یا المتکلم ہو تو پھر ان کا یہ اعراب ہوگا، جی پھر ان کا یہ اعراب ہو، کیونکہ تو حال ہے، تو حال تو ذوالحال کے لیے قید ہوا کرتا ہے. تو تم نے کہا کہ یہ مقید ہو جائے، یہ 6 اسم ہے نا، یہ 6 اسم یہ مقید ہو جائے کس قید سے؟ مضافۃ الی غیر المتکلم سے، تو پھر ان کا یہ اعراب ہے. تو اب ابوکا کو مقید کرو، ابوکا کو مضاف کرو الی غیر، کر سکتے ہو؟ تو یہ کیسے اعراب بن گیا اس کا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اعراب کو مقدم کر دیا کہ میاں اعراب کو جب مقدم کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، مضافتن کو بعد میں کر دیا. ہاں چلو. لأنها إذا كانت مكبرة کہ جب یہ مکبرات ہو وموحدة اور موحدات ہو ولم تكن مضافة اصلا اور یہ مضاف نہ ہو بالکل، فإعراب اب تو اعراب اس وقت اس کا بالحرکات حرکات کے ساتھ ہوگا، نہ ہو جاء یخن ورأیت وخن ومرت بأخ. ہاں اب اگر اس میں اضافت ہی نہیں ہے سر سے، تو پھر تو اس میں مفرد منصرف صحیح کے حکم میں ہے نا، تو پھر وہی اعراب ہوگا اس کا، اس میں مفرد منصرف صحیح کے حکم میں. چلو ينبغي أن تكون مضافة ولكن إلى غير ياء المتكلم. یہ مضاف ہوگا لیکن غیر یا متکلم کو، کیونکہ اگر یہ غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے تو پھر اس کا اعراب تقدیری ہوگا. ہاں ظاہر بات ہے کہ پھر دوسرے اسماء کی طرح ہو جائے گا. جی جیسے دوسرے اسماء یا متکلم کی طرف، غلام کو لے لو، غلام جانی غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، سمجھ آئیے؟ تو یہ ان دوسروں کی طرح اس کا اعراب بھی ہو جائے گا، یعنی اعراب تقدیری ہو جائے گا نا، کیونکہ لفظ پر تو اب اعراب نہیں آ سکتا. لفظ تو یا کی وجہ سے جو کسرہ آیا اس نے مصروف کر دیا، تو اب حرکت اعرابی اس کے اوپر آ سکتی ہے. چلو جی. لأنها إذا كانت مضافة جب یہ مضاف ہو إلى ياء المتكلم یا متکلم کو، تو فحالها كسائر الأسماء المضافة إليها، تو پھر اس کا حال تمام اسماء مضافہ کی طرح ہے. ولم يكتفي، یہاں پر دوسرا اعتراض کا جواب دیتا ہے. اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ مصنف علیہ رحمت یہ مکبرات اور موحدات کا قید یہ تو بھی مطلوب تھا، تو مصنف علیہ رحمت نے یہ نہیں لائی. ہم نے یہ جواب دیا کہ یہ اس کا اکتفا کیا مثالوں پر، تو مضافتاً غیر یا المتکلم تو یا اکتفا کیوں مثال پر نہیں کیا. ہاں یہ قید جو ہے یہ بھی مثال میں تو آ گئی ہے، تو میں آ گئی ہے مثال. دیکھو نا مثال میں تو غیر یا متکلم کو مضاف. ہاں تو اس پر اکتفا فی المثال کیوں نہیں کیا، اس کو ذکر کیوں کیا یہاں؟ تو شارح علیہ رحمت نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ اس کو اکتفا بالمثال اس لیے نہیں کیا کہ پھر وہاں میں یہ نہ آ جائے کہ یہ اس کی اضافت صرف ضمیر مخاطب کو ہو سکتی ہے اور ہاں دوسرے کو چونکہ نہیں وہاں ہو ابو کا، ہمو کا، ہمو کے، ہنو کا وہ سارا ہے نا، تو وہ تو کاف کی طرف مضاف ہے. تو پھر تو یہ پتہ لگ جائے گا کہ میاں یہ مثال میں جیسا ہے یہ شرط ہے اس کے لیے، اضافت الی الضمیر اس کے لیے شرط ہے. تو یہ وہم پڑ جاتا تھا، اس وجہ سے اس نے اس پر اکتفا نہیں کیا. چلو جی. ولم یکتفی فی ھذا الشرط، اور اکتفا نہیں کیا مصنف علیہ رحمت نے اس شرط میں بالمثال مثال کے ساتھ، لئلا یتوہم کہ وہاں میں یہ نہ آ جائے اشتراط و اضافت، یا کہ اس کے اضافت کا شرط ہونا بکونہا الی الکاف کہ یہ کاف کی طرف ہوگا. ہاں کاف کی طرف مضاف ہوگا تو پھر مضاف ہوگا الی غیر یا المتکلم، تو یہ تو پھر مشکل ہو جائے گا. چلو جی. وانما جعل اعراب هذه الاسماء سے دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ تو مفرد منصرف صحیح کی طرح ہے، اس کو مفرد منصرف صحیح کا اعراب دینا چاہیے، تو اس کو اعراب بالحرف کیوں دیا گیا؟ تو شارح علیہ رحمت نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ اعراب بالحرف اس کو اس لیے دے گا کہ بعض مفردات کو ہم نے اعراب بالحرکت دیا، اور بعض مفردات اور جموع اور تثنیہ کو ہم نے اعراب بالحرف دیا، اور بعض مفردات جو یہ اسماء ستہ مکبرہ ہے اس کو ہم نے اعراب بالحرف دیا تاکہ کامل تضاد نہ آ جائے جموع اور تثنیہ اور مفرد میں.
یعنی مطلب ہے بعض مفردات سے کون مراد ہے؟ یہ اسماء ستہ مکبرہ، ان کو اعراب بالحروف دیا، کیوں؟ تاکہ یہ مشابہ ہو جائے تثنیہ اور جمع سے۔ تثنیہ اور جمع کا اعراب کیا ہے؟ بالحروف۔ تو جب ان کی مشابہت ہو جائے گی تو مفرد اور تثنیہ اور جمع کے درمیان میں جو منافرت تامہ تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ کچھ مناسبت بھی پیدا ہو گئی نا دونوں میں، کہ بھئی دیکھو بعض مفردات بھی تو ایسے ہیں جن کا حروف سے اعراب ہے، ہمیں آئیے تو منافرت تو رہے گی، پھر بھی تثنیہ اور جمع کو ایک طرف کرو، مفردات کو ایک طرف کرو تو منافرت درمیان میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو صحیح۔ اس کا معنی ہے ایک، اس کے معنی کیا ہے؟ دو یا بہت سے، تو منافرت تو ہے۔ اسی طرح الفاظ میں بھی وہ ہے زیدن، یہ ہے زیدان یا زیدونا، تو منافرت تو ہے، لیکن اتنا ہوا کہ پہلے اعراب میں بھی منافرت تھی، تو وہ اعراب میں تو منافرت ختم ہو جائے گی، ہمیں آئیے تو کچھ مناسبت پیدا ہو جائے گی، تو منافرت تامہ نہیں رہے گی، منافرت تو رہے گی، تامہ نہیں رہے گی۔ چلو وَإِنَّمَا جُعِلَ إِعْرَابُ هَٰذِهِ الْأَسْمَاءِ، اور دیا گیا اعراب اس اسماء کو بالحروف، حروف کے ساتھ، لأنهم لما جعلوا کے نحات نے جب اعراب مثنی و جمع المذکر السالم اور جمع مذکر کے سالم کے اعراب کو بالحروف، حروف کے ساتھ کر دیا، تو ارادو، تو انہوں نے ارادہ کیا ان یجعلوا کے کر دے اعراب بعض الاحاد، بعض احاد کا اعراب ایدن اسی طرح اعراب بالحروف، کذالک امدارنگ لئلا یکون، تاکہ نہ ہو جائے بینہما یہ تثنیہ اور جمع میں، و بین الاحاد اور احاد کے درمیان، وحشت و منافرت تامۃ، کہ وحشت اور منافرت تامہ یہ نہ رہے جی۔ وَإِنَّمَا اخْتَارُوا اسماء سِتَّةً سے دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ وارد دیتے ہیں کہ نحات نے یہ 6 اسماء کیوں خاص کیے، 7 یا 5 سے کم یا زیادہ کیوں خاص نہیں کیے؟ ہاں مطلب ہے کہ وہ منافرت ختم کرنا تھا تو وہ تو 2-3 اسماء مفردات لے لیتے تو اس سے بھی کام چل سکتا تھا، 6 کی کیا ضرورت؟ تو شارح علیہ رحمت نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ تثنیہ اور جمع کے بھی 3 حالات ہیں، رفع نصب جر، اور جمع کے بھی 3 حالات ہیں، رفع نصب جر، تو یہ سارے 6 ہو گئے، تو اس لیے 6 ہر حالت کے مقابلے میں ایک مفردات میں سے ایک اسم لے لیا، تو اس لیے 6 لے لیے۔ چلو جی، وَإِنَّمَا اخْتَارُوا کے مختار کیا اسمان پسند کیا اسماء سِتَّةً 6 اسماء، لأن اعراب کل من المثنى والمجموع 3 کہ اعراب ہر مثنى اور جمع میں سے 3 ہے، فجعلوا تو کر دیا انہوں نے فی مقابلت کل اعراب، ہر اعراب کے مقابلے میں اسمن ایک اسم۔ وَإِنَّمَا اخْتَارُوا سے دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ 6 کر دیا ہے، لیکن یہ 6 کیوں، اس 6 کی کیوں تخصیص کے دوسرے 6 کیوں نہیں لے لے؟ ہاں کوئی اور 6 لے لیتے۔ تو انما اختاروا سے اس کا جواب دیا کہ یہ چیز یہ ہے کہ اس کا معنی یہ مشابہ تثنیہ اور جمع سے، مانن اور لفظاً دونوں۔ مانن تو اس لیے کہ ان کے معنی میں تعدد ہے، اور لفظاً اس لیے کہ اس کے آخر میں حرف للاعراب ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اسماء ایسے اسماء ہیں کہ ان کی مشابہت تثنیہ اور جمع سے ہے، تثنیہ اور جمع سے، اس لیے ان کو منتخب کیا۔ وہ کیا مشابہت ہے؟ فی کون معانیہا منبئۃ عن تعدد، معنی کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا معنی کرو نا تو دوسرے کی طرف اس سے اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اخو کا، تو اخن بولو کہ بھائی، تو مطلب ہے اس کا دوسرا بھائی ہے نا۔ اب بولو اب، تو مطلب ہے اس کا ابن ہے نا۔ تو ہر ایک کا معنی جو ہے وہ تعدد سے خبر دیتا ہے،
تو تثنیہ اور جمع میں بھی تعدد ہوتا ہے. جی ہاں تو یہ مناسبت معنوی ہے. جی. وَإِنَّمَا اخْتَارُوا وَلِوُجُودِ حرف صالح للإعراب في أواخرها حين الإعراب سماعا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر دوسرا اعتراض وارد ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ یدن اور دمن اس میں بھی حرف صالح للإعراب بھی ہے اور معنی میں تعدد بھی ہے. تو ان کو کیونکہ ید آپ ذکر کریں گے تو ذیل ید بھی تو سمجھ آتا ہے جی کہ یہ ہاتھ کسی کا ہوگا نا. جی دم ذکر کرتے ہیں تو زی دم سمجھ میں آتا ہے. جی تو یہ بھی تو منبع تعدد ہے. سمجھ آئیے؟ جی. ہاں چلو جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب شارح علیہ رحمت نے دیا کہ اس لیے ہم نے نہیں کہ بخلاف سائر الاسماء المحذوفۃ المعذوفۃ الاعجاز، اس کے دم کو عجز، ہاں عجز دم کو کہتے ہیں، آخری حصے کو. قیدن و دمن فإنه لم يسمع فيها من العرب کہ عرب سے سماع نہیں کی گئی اعادۃ الحروف المحذوفۃ عند الاعراب، کہ ان کے جو آخری حروف ہے یہ اس کا اعادہ اعراب میں نہیں ہوا ہے. حالت اعرابیہ میں، حالت اعرابیہ میں عرب سے نہیں سنا گیا کہ وہ جو یدن کے آخر میں واو ہے وہ کبھی واپس بھی آیا ہو. انہوں نے کبھی یدعون بھی پڑھا ہو. ہمیں آئیے یہ نہیں سنا گیا. برخلاف اخن اور یہ جو اسماء ستہ مکبرہ ہے ان کے آخر میں جو حرف ہے محذوف، عرب سے یہ سنا گیا ہے عند الاعراب کہ وہ حرف واپس لے آتے ہیں. اعراب میں لے آتے ہیں. چلو جی. المثنى وما يلق به وهو كلا وكذا كلتا ولم يذكره لكونه فرع كلا مضافا حال كون كلا وكلتا مضافا الى مضمر، وانما قيد بذلك لان كلا باعتبار اللفظ مفرد وباعتبار معناه مثنى، فلفظه يقتضي الاعراب بالحركات ومعناه يقتضي الاعراب بالحروف، فروغ فيه كلا الاعتبارين، فاذا اضيف الى المظهر الذي هو الاصل روي جانب اللفظ الذي هو الاصل وعرب بالحركات التي هي الاصل، لكن تكون حركاته تقديرية لان اخره الف تسقط بالتقاء الساكنين، نحو جاءني كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين. واذا اضيفت الى المضمر الذي هو الفرع روي جانب معناه الذي هو الفرع وعرب بالحروف التي هي الفرع، نحو جاءني كلاهما ورأيت كلاهما ومررت بكلاهما، فلذلك قيد كون اعرابی بالحروف بکونی مضافا الی مضمر. اچھا اب مصنف علیہ رحمت چھٹی قسم اس متمکن کی اور پانچویں قسم اعراب کی بیان فرماتے ہیں کہ وہ چھٹا قسم اس متمکن میں سے یہ مثنیٰ ہے. یہاں پر وما یلق بہ سے شارح علیہ رحمت نے ایک اعتراض کا جواب دیا. اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ ذکر کلا مثنیٰ کے بعد یہ لغو مستدرک ہے، کیونکہ مثنیٰ یہ کلا بھی مثنیٰ ہے. یہ تو مثنیٰ میں داخل ہو گیا نا، داخل ہو گیا. تو شارح علیہ رحمت نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ یہ مثنیٰ نہیں بلکہ مثنیٰ کے ملحقات میں سے ہے. یہ تثنیہ نہیں ہے. کیوں تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کے لیے مفرد من لفظی ہی ہو اور کلا کے لیے مفرد من لفظی ہی نہیں ہے. تو مفرد من لفظی ہی ہو اور اس کے آخر میں پھر الف اور نون لگے ہوں تو تثنیہ بن جاتا ہے. تو اس کا تو مفرد من لفظی ہی ہے نہیں، تو یہ تثنیہ کیسے ہو گیا؟ چلو وہ کلا یہ ملحقات میں ملحق جو اس کے لیے ہے وہ کلا ہے. وقضا کلتا اور اسی طرح کلتا. ولم یذکر شارح نے ذکر کر دیا کہ میاں کلتا بھی اس کے ملحقات میں سے ہے. تو یہاں پر اس اعتراض کا جواب دیا کہ یہ اعراب کلا کے لیے جو ذکر کرتا ہے یہ تو کلتا کے لیے بھی ہے. تو کلتا کے لیے تو اس میں کلا کی کیا تخصیص ہے؟ تو شارح علیہ رحمت نے کہا کہ یہ کلا اور کلتا دونوں کے لیے ہے. لیکن کلتا کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا اعتراض کا جواب دیتے کہ ولم یذکرہ لکونہ فرع کلا، کہ اس کا ذکر اس لیے نہیں کہ یہ کلتا فرع ہے کلا کا. تو یہ مؤنث ہے نا، تو کلا مذکر ہے،
تو مؤنث تو فرع ہوا کرتا ہے کس کا؟ تابع ہوا کرتا ہے مذکر کا. مضافن ہے حال کون کلا وکلتا مضافن. یہ حال کون کلا وکلتا مضافن سے شارع علی رحمت نے دوسرے اعتراض کا جواب دیا. اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ مضافن یہ حال ہے مثنی اور کلا سے، تو یا تو حال اور ذوالحال میں مطابقت نہیں ہے کہ یہ مضافن یہ مفرد ہے اور مثنی وکلا یہ تو مرکب یہ تثنیہ ہے. تو شارع علی رحمت نے جواب دیا کہ یہ مثنی اور کلا سے حال نہیں بلکہ یہ کلا سے حال ہے. صرف کلا سے. حال کون کلا وکلتا مضافن الی مضمر. کلتا تو پھر لگاتا ہے نا یہ شارع خود، وہ فرع ہے، ورنہ متن میں سے اس نے کس کو لیا؟ صرف کلا کو. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ صرف کلا کے لیے حال ہے. چلو جی. وانما قید بذلك لان کلا باعتبار لفظی مفرد و باعتبار معنی مثنن. یہاں پر اعتراض وارد ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ یہ مضافن الی مضمرن کی قید لگا دی، یہ تو حال ہے نا، اس سے پھر وہی اعتراض ہے. ہاں تو یہ جمع میں کیوں نہیں لگا دی؟ تو مصنف شارع علی رحمت اس کا جواب دیتا ہے کہ ہم نے قلعہ کو مقید کیا اس قید کے ساتھ کہ یہ مضاف ہو. وانما قید بذلك لان قلعہ باعتبار لفظی مفرد، ان کے قلعہ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے اور باعتبار معنی مثنن، اور اعتبار معنی سے تثنیہ ہے. فلفظه يقتضي الاعراب بالحرکات، تو اس کا لفظ جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے اعراب بالحرکت کا. مطلب یہ ہے کہ مفردات کا اعراب تو بالحرکت ہوتا ہے نا، تو لفظ تو مفرد ہے، تو مفرد کے اعتبار سے اس کا اعراب کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، فلفظ یقتضی الاعراب بالحرکات ومعنی یقتضی الاعراب بالحروف، اور معنی متعدد ہے، تو متعدد تو تثنیہ اور جمع ہے، تو تثنیہ اور جمع کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حروف کے ساتھ. ہاں، تو اس کے معنی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بھئی یہ اعراب بالحروف ہو. تو اس میں دونوں کا لحاظ کیا، لفظ اور معنی دونوں کا فروغ یا فی، تو اس میں رعایت کیا گیا ہے کہ لل اعتبارین دونوں اعتبارین کا. فیضا اضیفت الی المظہر، فیضا اضیف الی المظہر، کہ اس کا اضافت مظہر کی ظاہر کی طرف ہو جائے تو یہ اصل ہے. یہ اصل کیوں ہے اس کا جواب دیتے ہیں. ہاں، کہ اس اصل اس لیے ہے کہ اس کا اس میں مظہر جو ہے یہ بنسبت ضمیر کے اصل ہے نا. ہاں، فیضا اضیف الی المظہر الذی هو الاصل، جب اضافت اس کا ہو جائے اس میں ظاہر کی طرف کہ یہ اصل ہے، روح یا جانب لفظی، تو رعایت کیا جائے گا جانب لفظ کا، الذی هو الاصل، کہ یہ اصل ہے، کیونکہ لفظ اصل ہے بنسبت معنی کے. سمجھ آئیے؟ اچھا، تو لفظ اصل بنسبت معنی کے، سمجھ آئیے؟ تو پھر اصل کو کیا اعراب ملنا چاہیے؟ جو اصل اعراب ہو بنسبت دوسرے فرع کے. تو اصل اعراب کیا ہے؟ بالحرکت. تو لہذا اصل کو دیا گیا، اصل اور بالحرکات التي هي الاصل، تو یہ معرب ہو گیا حرکات، ان حرکات کو کے ساتھ جو اصل ہے. لیکن تکون حرکاتہ تقدیریا، کہ اس کا حرکات. اب اعتراض ہوتا ہے لیکن سے جواب دیتا ہے. کیا اعتراض ہوتا ہے؟ جانی کلا رجلین ورایت کلا رجلین ومرت بکلا رجلین، یا کلا ہے لیکن اعراب تو اس کا اعراب جو ہے اس کا حرکت سے کدھر ہے؟ اعراب بالحرکت تو نہیں ہے. تو شارح اس کا جواب دیتا ہے کہ تقدیری ہو گیا، کیونکہ آخر میں الف ہے تو الف پر حرکت آ سکتی ہے. ہاں، اور وہ الف بھی درج کلام میں ساقط ہو جائے گا، وہ بھی نہیں رہے گا. اور بالحرکات یہ معرب ہو گیا ان حرکات کے ساتھ التی یہ الاصل کے یہ اصل ہے. لیکن تکون حرکات تقدیریتا، کہ اس کا حرکات تقدیر ہو گیا، لأن آخرہ، کہ آخر اس کا الف، یہ الف ہے، تسقط بالالتقاء ساکنین، یہ التقاء ساکنین کے وجہ سے ساکت ہو جاتا ہے. نہ جاءنی کلا الرجلین ورأیت کلا الرجلین ومررت بکلا الرجلین. وإذا أضيفت إلى المضمر الذي هو الفرع رؤي جانب معناه، یہ دوسری وجہ بتاتے ہیں کہ جب ضمیر کی طرف اضافت ہو تو ضمیر فرع ہے بنسبت اسم مظہر کے، تو فرع ہو گیا. چلو آگے. وعرب بالحروف التي هي الفرع، تو اعراب میں فرع کیا ہے؟ اعراب بالحرف، بالحرف. تو لذا فرع کو دیا گیا. چلو جی.
وعرب بالحروف التي هي الفرع، تو یہ معرب ہو گیا حروف کے ساتھ کہ یہ فرع ہے نا. جاءنی کلاہما ورأیت کلیہما ومررت بکلیہما. فلذلك قید تو اس لیے مقید کیا کون اعرابہ بالحروف اعرابہ کہ اس کا اعراب ہوگا حروف کے ساتھ بکونہ مضافا الی مضمر کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہے. ہاں کہ تاکہ فرع کو مل جائے، فرع کو مل جائے. ہو گیا. پیچھے انہوں نے فو کا جب کہا تو فمو کا کہنا پھر غلط ہوگا کہ وہ بھی اصل میں وہ میم جو ہے وہ بدلے میں آتا ہے واو کے. تو عوض اور معوضان ہو تو دونوں جمع نہیں ہو سکتے نا ایک اطلاق میں. سمجھ آ گئی ہے. اس لیے فمو کا اگر کہیں گے تو وہ صرف میم آ گیا، واو رہ گیا، تو جائز ہے کہ عوض اور معوضان دونوں کا اجتماع تو لازم نہیں آیا نا. فومو کا تو نہیں کہا نا، تو جائز ہے. لیکن چونکہ وہ فرع ہے تو اس سے اولا ہے کہ اصل کو رکھو، فو کا بولو. سمجھ آئیے کہ واو اصل ہے، تو وہ میم چونکہ فرع ہے تو اگر اس کو رکھو گے اور واو کو گراؤ گے تو جائز تو ہے لیکن اولا نہیں ہے. آج کل کے عرب تو میم بولتے ہیں. ہاں آج کل تو میم ہی بولتے ہیں عرب. خیر وہ میم تو عام استعمال ہو گیا ہے نا، تو وہ تو عرف کے اوپر مبنی ہے، لیکن اصل لغت کو دیکھیں گے تو واو اصل ہے، وہ تو متعارف ہو گیا نا.